ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کا مضمون کافکا کا نظریہ فن منتخب کیا گیا ہے۔ کافکا کا نظریہ فن دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں شائع کیا گیا، اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ضمیر علی بدایونی کا مضمون کافکا کا نظریہ فن سماعت فرمائیے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی تخلیق میں ہماری آرزویں شامل نہیں، یہ ہم سے آزاد بھی ہے اور بے نیاز بھی۔ انسانی دنیا اور فطری دنیا متوازی طور پر موجود ہیں۔ ہم فطرت کے طلسمی وجود کو حیرت و خوف کے ملے جلے جذبوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ کبھی ہمیں لبھاتی ہے اور کبھی ڈراتی ہے، کبھی وہ ہمیں مغلوب کرتی ہے اور کبھی ہم اس پر غالب ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم خود کو فطرت کا جز سمجھتے ہیں اور کبھی فطرت کو اپنی داخلیت کا تماشا۔ فطرت اپنی ڈگر پر چلتی رہتی ہے اور ہماری آرزوؤں اور تمناؤں سے سروکار نہیں رکھتی۔ اس لیے انسان ایک ایسی دنیا تخلیق کرتا ہے جس میں اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا عمل دخل ہو، جو اس کی داخلیت سے جنم لے اور اس کی واردات باطنی کی آئینہ دار ہو۔ اس کے شعور کے تار و پود اس میں شامل ہوں اور ایک ایسا آئینہ جس میں اس کا رنگ تمنا منعکس ہوتا ہو۔ فطرت سے انسان کی بے اطمینانی آرٹ کو جنم دیتی ہے۔ کافکا کا نظریہ فن بھی انسان اور فطرت کے تضاد کے شعور سے جنم لیتا ہے، لیکن اس پر ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے۔ پہلے کچھ تمہیدی کلمات۔ کافکا کے افسانوی ادب کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی رائے ہے کہ کافکا 20ویں صدی کے عظیم ناول نگاروں میں سے ایک ہے۔ کافکا کی دنیا پر اسرار ہے۔ وہ قاری کو علامتوں کے جنگل میں لے جاتا ہے جہاں پر اسرار آوازیں گونجتی رہتی ہیں، اور ایک ایسے سمندر کی بھی سیر کراتا ہے جو اندر سے منجمد ہو چکا ہو۔ انسانی صورتحال کو جس انداز سے کافکا نے اپنے ناولوں اور افسانوں میں پیش کیا ہے وہ وجودی فلسفیوں کے ویژن سے بے حد قریب ہے۔ اہم نقادوں کی رائے کے مطابق کافکا کے فن میں جرمن ناول اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ گیا۔ توماس مان کا افسانہ وینس میں موت جرمن افسانوی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، لیکن کافکا کے افسانے دیہاتی ڈاکٹر نے توماس مان کی کہانی کو ماضی کی داستان بنا دیا۔ کافکا کا اسٹائل علامت اور وضاحت کا ایک ایسا مرکب ہے جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اسے ایک عام قاری بھی پڑھ سکتا ہے اور فلسفی و نقاد بھی اسے پوری طرح سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اسی لیے سارتر نے کافکا کو ناممکن ماورائیت کا فنکار کہا ہے۔ کافکا کائنات کو ماورائی علامتوں کا کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ سمجھتا ہے۔ ان علامتوں تک ہماری رسائی ممکن نہیں، چونکہ ساری کھڑکیاں بند اور سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ ہم حقیقت سے ابدی طور پر جدا ہو چکے ہیں۔ فراق کے زرد پھول ہمارا مقدر بن چکے ہیں۔ بقول ناسخ، عجب بہار ہے ان زرد و زرد پھولوں کی۔ کافکا کا فن ان زرد و زرد پھولوں کی بہار ہے۔ گویا غالب نے اپنے اس شعر میں جس تجربے کا اظہار کیا ہے، کافکا کا فن اس تجربے سے پوری طرح متصادم ہے۔ عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن یار، گردش رنگ چمن سے ماہ و سال اندلیب۔ لیکن کافکا کے فن میں تو گردش رنگ ہی نہیں، وہ ایک ہی رنگ کو رنگ دوام بخشتا ہے۔ ہجر کے سارے رنگ ایک ہی رنگ میں سمٹ کر اس کے فن کو خزاں رنگ بنا دیتے ہیں۔ فراق کافکا کا سب سے بڑا موضوع ہے۔
وہ خود کہتا ہے کہ حبوط آدم کو جس طرح میں نے سمجھا ہے کسی نے نہیں سمجھا۔ مابعد الطبیعاتی ہجر کو جس خوبصورتی سے کافکا نے پیش کیا ہے، اس کے بارے میں ایک نقاد کہتا ہے کہ کافکا نے انسانی صورتحال کی بے رحم معنویت کو پورے خلوص اور پوری صداقت سے پیش کیا ہے، اور اس سمت میں وہ شیکسپیئر سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ کافکا کی تکنیک کو ناول کی جدید ترین تکنیک کہا گیا ہے، جسے اس طرح بھی کہا گیا ہے، یہ کافکا ہے جسے ہیمنگوے نے تحریر کیا ہے۔ گویا ناول کی جدید ترین تکنیک کا استعمال کافکا کے فن میں ہوا ہے، اور ہیمنگوے نے بھی کافکا ہی کے ویژن کو اپنے مخصوص رنگ میں پیش کیا ہے۔ کافکا کا فن اور تصور فن دراصل ایک وحدت کا نام ہے۔ وہ اس طرح کہ خارجی کائنات علامتوں کا ایک جال ہے، ہمارے چاروں طرف علامتوں کی اونچی دیواریں ہیں، انسان زندگی بھر ان علامتوں کی دیواروں سے اپنا سر ٹکراتا رہتا ہے، اور ایک دن اس کی زندگی کا ڈرامہ بے معنی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ فن ہمیں اس بے رحم اور بے معنی صورتحال سے نکالتا ہے۔ کافکا کے نزدیک فن خارجی دنیا کی بے رحم اور لا یعنی بے تعلقی سے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ اس طرح کہ فن کی دنیا اپنی ایک الگ اور مستقل دنیا ہے، جس کا خالق فنکار ہے۔ ایک خوبصورت استعارے میں کافکا نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے نزدیک فن ایک ایسی آگ ہے جس میں اشیاء جل کر دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ گویا فن کے دو بنیادی وظیفے ہیں، پہلے تو وہ کائنات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور پھر اپنے شعور کی معنویت سے اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ ایک دنیا کی تباہی اور دوسری دنیا کی تخلیق کا نام فن ہے۔ فنکار جب اپنے تخلیقی ویژن میں کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ اسے زوال آمادہ نظر آتی ہے۔ ہیں زوال آمادہ اجزائے آفرینش کے تمام، مہر گردوں ہے چراغے رہ گزر بادیاں، اور اس کے وجدان پر ایک نئی کائنات طلوع ہونے لگتی ہے، جس کا اظہار وہ حرف و صوت کے ذریعے کرتا ہے۔ فن کے ذریعے فطرت کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ کافکا کے نزدیک فن صرف جلا کر خاکستر کرنے والی آگ نہیں ہے، بلکہ وہ اسی خاکستر سے ایک دوسری دنیا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بقول اقبال، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ جرمن وجودی فلسفی مارٹن ہیڈیگر نے بھی فن کو فطرت کے زوال کا نام دیا ہے۔ فن کے وجود میں آتے ہی فطرت زوال پذیر ہو جاتی ہے، اسی لیے ہیڈیگر کے نزدیک فن اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا عمل ہے، ایک ایسی دنیا جس میں اقدار کی فرما روائی ہو۔ ہیڈیگر نے اسے ورلڈ کا نام دیا ہے۔ اس دنیا کا تعلق انسانی وجود سے ہے، انسان کے بغیر اس دنیا کا کوئی وجود نہیں۔ آرٹ کی دنیا بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہے جو انسانی وجود سے وابستہ ہے۔ کافکا کے اس قول سے ہم قوت متخیلہ کے عمل کو الگ نہیں کر سکتے۔ فطرت میں روشنی بھی موجود ہے اور دریا بھی، لیکن جب ہم روشنی کا دریا کہتے ہیں تو وہ فنکار کی داخلیت میں تو نظر آتا ہے، لیکن فطری دنیا میں وہ موجود نہیں۔ یہ خالصتاً انسانی عطیہ کنٹریبیوشن ہے، اور یہ صرف قوت متخیلہ کے عمل سے پیدا ہوتا ہے، جسے ایک فرانسیسی مفکر نے لفظ سوزی کا نام دیا ہے۔ یعنی جب ہم روشنی کا دریا کہتے ہیں تو روشنی اور دریا دونوں مل کر ایک تیسری حقیقت کو جنم دیتے ہیں، جسے روشنی کا دریا کہا گیا ہے۔ کافکا تخیل کے اس عمل سے خوب آگاہ تھا۔ مختلف مفکرین اور ادیبوں نے قوت متخیلہ کے اس عمل کو مختلف ناموں سے پکارا۔ شیکسپیئر نے فطرت کے روبرو آئینہ رکھنے کا نام دیا۔ بودلیئر نے کہا کہ کائنات کی تخلیق چونکہ تخیل نے کی ہے، اسی لیے
तखय्युल ही कायनात पर हुक्मरानी कर रहा है। सार्तर ने भी फन की दुनिया को आईने की अंदरूनी दुनिया से ताबीर किया है, लेकिन आईने की तशबीह तख्लीकी अमल की वुसअतों का अहाता नहीं कर सकती और तखय्युल और फितरत के पेचीदा रिश्तों की मुकम्मल वजाहत नहीं कर सकती।